الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله في أرضه أماني وهي قلوب، وأحب القلوب أصفاها وأسلمها وأرقها، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، مجھے بھی طالبین کے اس مجمع کو دیکھ کر کے خوشی ہے. دائرے کے سب طالبین اللہ کی باتوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے ہی کے لیے حاضر ہوئے ہیں. کوئی کشش ایسی نہیں ہے جو ہماری طرف ہو، نہ رشتے داری ہے نہ کاروباری ہے، صرف اس بنا پہ ہے کہ اللہ رسول کی باتیں سنائے گا، ہم سنیں گے. یہی نیت بہت بڑی نیت ہے. نیت کے اندر بڑی برکت ہے. نیت المومن خیر من عملہ، اور مشہور حدیث. نیت المومن خیر من عملہ. اگر صرف اس نیت سے آپ آئے اور میں کچھ بھی نہیں بولا، پورا ثواب ملے گا آپ کو. ایک بات بھی آپ نے سنا نہیں. مشہور حدیث ہے: ان نیت المومن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. نیت قلب سے ہے، عمل تو زبان سے، ہاتھ سے ہے. نیت قلب کے پھیل کو نیت کہتے ہیں. دوست، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا بدل نیت سے. لیکن یہی بات میں کہہ رہا ہوں صاحب کہ آپ نیت سے یہاں آئے اللہ رسول کی باتوں کو سننے کے لیے. میں نے ایک بات بھی نہیں کہی. آنا آپ کا یہ موجب اجر ثواب ہے. آپ تہجد کی نیت سے سوئے، نہیں پڑھے، ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ علماء کہتے ہیں کہ تہجد کی نیت سے آپ سوئیے، نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب مکمل طور پر دیتے ہیں. اس بنا پر دوستوں، اعمال کی نیت بہت بڑی چیز ہے. لکھا ہوا ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں ایک شخص جا رہے تھے تو دیکھا بہت ریت کے ٹیلے ہیں. تو اس شخص نے کہا، قحط کا زمانہ تھا، اس شخص نے کہا اگر ان ریت کے ٹیلوں کے برابر میرے پاس گیہوں ہوتا تو میں سب خرچ کرتا پوکھرا میں، مسکوروں میں. تو اس نبی کے نے فوراً کہا آ گیا کہ اس شخص کو اتنا گیہوں خرچ کرنے کا ثواب مل گیا. ریت کہتے ہیں، ریت بالو ریت ہوتا ہے. کہا کہ یہ ریت بھر اگر میرے پاس غلہ ہوتا ہے، گیہوں ہوتا ہے تو میں لوگوں پر صرف کرتا. ملا تو نہیں، لیکن نبی کو وہی آئی. اس شخص نے چونکہ یہ نیت کیا ہے کہ اتنا گیہوں ہوتا تو میں صرف کرتا لوگوں پر، تو اس نیت کا ثواب اس کو پورا مل گیا. ایک مطلب کلو بھی گیہوں صرف نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی نیت کی. کسی کے یہاں نیت کا ثواب نہیں ملتا، کتنی بڑا بادشاہ ہو جائے لیکن نیت کا ثواب نہیں. کوئی شخص انجینئرنگ کی نیت کر دے کا انجینئر ہو جائے گا؟ نہیں دے گا. ہاں بھائی سب ٹھیک، اس کو ٹھیک کیا دے. نیت کا ثواب صرف اللہ دیتا ہے، اللہ کی ذات کے خاص ہے. کوئی ڈاکٹر کی ڈاکٹری کی نیت کرے کیا سمجھ مل جائیں گے آپ کو؟ لیکن آپ نے نیت کیا کہ ہم عالم ہوں گے، نہیں ہو سکے انشاءاللہ علماء میں کا حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیت کے برکات سے ہم لوگوں کو مالا مال فرمائے. میرے ذہن میں صبح سے ایک حدیث آئی. یہ حدیث اہل علوم میں ہے، بہت اہم ہے. ایک دفعہ حضرت میں علی گڑھ گیا، حضرت بڑا صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کچھ بیان کرو، تو میں نے اسی حدیث کی تلاوت کیا. ابھی شروع ہی کیا تھا کہ کل جلدی ٹیپ نکال لے آؤ، رکھ دیا. پوری تقریر ہماری ضبط کیا. یہ حدیث پڑھا، ترجمہ بھی کیا تھا.
اور فوراً کہا یہ حدیث بہت اہم ہے، اس بنا پر میرے ذہن میں آئے جس حدیث کو متعلق کوئی بیان کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الا آگاہ ہو جاؤ۔ یہ حضرت کا خاص طریقہ تھا متنبہ کرنے کے لیے کہ آدمی کان کھول کر کے مستعد ہو جائے سننے کے لیے، مگر دل کا کان کھول دے سننے کے لیے۔ الا یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، سب علماء جانتے ہیں۔ الا ان کیا ہے، یہ بھی حروف مشبہ پر پیل رہتی ہے، یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ الا سے خود متنبہ کیا سب کو، آگاہ ہو جاؤ۔ ان بے شک للہ فی ارضہ اوانی، بے شک اللہ کے لیے اس کے زمین میں کچھ برتن ہے۔ اب سبھی تو چیزتا ہے اللہ کے کون سے برتن ہیں، لیکن حقیقت کو سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی مثالیں دے کر کے لوگوں کو متوجہ کرتے تھے کہ ہماری بات سن لیں۔ آج بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سنتے ہی نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ فرما رہے ہیں الا ان للہ فی ارضہ اوانی، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے لیے اس کے زمین میں کچھ برتن ہیں۔ سب لوگ کہیں گے کہ اللہ کے کیا برتن ہیں، یہ نبی بیان کر سکتا ہے اور نبی ہی مثال دے سکتا ہے۔ عام طور سے برتن، خاص طور سے گجرات میں برتنوں کی بڑی قدر ہے۔ ہم تو بہت دور سے آ رہے ہیں، 30 سال سے، ہر جگہ جیسے مولوی لوگ ہیں کتابوں سے، اسی طریقے سے یہاں برتنوں سے سجا رہتا ہے کمرہ۔ میں دیکھتا ہوں بہت ہوتا ہے، اللہ پہلی برتن دیکھا ان کے سب برتن یہاں جو آتے بڑے کا جہیز کے لیے دینا ہے، آیا ہے اس کے پاس کہاں سے ہے، کہاں مانا ہم لوگ کا معمول ہے برتن، ہم لوگ کا کبھی نہیں ہوتا، لیکن بہت اچھا خوبصورت جو کتوے ہوتے ہیں وہ اسی شان کے وہ برتن بھی ہوتے ہیں۔ میں بہت جگہ 50 گھر گیا ہوں، ہر جگہ دیکھا میں نے، تو میں گجراتی لوگوں سے ضرور کہتا ہوں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کہا ہے، معلوم ہوا کہ برتن سے حضرت کے ذہن میں تھا تب تو برتن فرمایا۔ الا آگاہ ہو جاؤ، ان بے شک اللہ کے لیے کچھ برتن ہے۔ اب سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ بھئی کون سا برتن ہے، کیا اب سوچئے کیا برتن ہے، وہی قلوب، یہ قلوب اللہ کے برتن ہیں، وہ برتن تمہارے ہیں، لیکن یہ قلب جو ہے اللہ کا برتن ہے۔ صرف ایک حدیث ہے قلب کی اصلاح پر، وہی اس تمام لوگ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو تو عام طور سے کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لتھڑا، یہی حدیث ہے، آپ سب علماء ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ اس بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد القلب، ہے کہ نہیں؟ الا وہی القلب۔ صرف تمام صوفیہ علماء سے قلب کی اصلاح کے لیے صرف یہی حدیث آتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حدیث میں نے نقل کیا وہ بھی ایک حدیث ہے قلب کی اصلاح کے لیے۔ یہ ترجمہ سنیے، وہ کیا ہے، اگر وہ لوتھڑا گوشت کا صالح ہو گیا تو انسان خوش نصیب ہے، اگر فاسد ہو گیا بد نصیب ہے۔ یہاں بھی قلب کا لفظ یہ آیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے برتن کون ہیں، وہ قلوب ہیں۔ اب اسے کتنی وہاں تو صرف ایک قلب ہے، یہاں یہ کہ یہ قلب جو ہے اللہ کا برتن ہے۔ تو اللہ کے برتن میں کوئی مکروہ چیز رکھ سکتا ہے آدمی؟ معلوم ہے کہ آپ کے شیخ کا پیالہ ہے، اس میں غلط چیز رہنے دیں گے؟ آپ جو والد کا ہے کوئی چیز رہنے دے گا؟ جب یہ اللہ تعالیٰ کا برتن ہے، اس برتن کی صفائی کی کتنی کوشش کرنا چاہیے۔ میں ہوٹلوں میں جاتے ہوں، ذرا سا گلاس میں گندگی ہوئی کسی چیز میں، فوراً ہوٹل کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہاں صفائی نہیں ہے۔ تو یہ قلب جو اللہ کا برتن ہے اس کے صفائی کی کتنی ضرورت ہے۔ جتنا یہ صاف ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ولی ہوگا۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امت کو سمجھانا چاہتے تھے، حقیقت کو ایک ظاہری چیز لے آ کر کے اس کو سمجھانا چاہتے تھے، اس بنا پر طرح طرح کی مثالیں دی ہیں تاکہ بندہ سمجھ جائے، امت کے لوگ ہمارے سمجھ جائے
کیونکہ امت کی اصلاح کے طالب تھے، اس بنا پر سوچا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح اس بات کو بیان کروں کہ لوگ سمجھ جائیں. ورنہ یہ بھی کہتے تھے قلوب کی اصلاح کی ضرورت ہے، کافی تھا. لیکن یہ جو اتنا تمہید والا الا ان للہ فی ارض اوانی وہی القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے کچھ برتن ہیں اس زمین میں اور وہ قلوب ہے. سب لوگ متنبع ہو گئے کہ بھئی قلوب جو ہے اللہ کے برتن ہے. جب اللہ کے برتن ہیں تو اس برتن کو صفائی کی کتنی ضرورت ہے. اذا فسد دل، یہ فاسد ہو گیا سارا بدن فاسد، جب یہ ٹھیک ہو گیا سب ٹھیک ہے. اس لیے برتن کا حال یہ ہے کہ اگر یہ برتن گندا ہو گیا تو پھر کسی طرف کا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جائے گا. اگر اس قلب کو یعنی اس برتن کو آپ نے صفائی سے رکھا تو اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ ہو جائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کیا وَأَحَبُّ الْقُلُوبِ أَصْفَاهَا، خود شرف فرما رہے ہیں، یہ تو میں نے شرف فرمائی لیکن یہ شرف سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَأَحَبُّ الْقُلُوبِ أَصْفَاهَا، سب سے محبوب قلب اللہ کے نزدیک صاف ستھرا ہے. احب القلوب اصفاها، سب سے صاف جو ہوگا قلب، اس میں کینہ نہ ہو، اس میں حسد نہ ہو، اس میں کبر نہ ہو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، دیکھو تم صبح کرو. خطاب کر کے فرمایا یا بولے اے لڑکے تم صبح کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے تمہارے دل میں کینہ نہ تو ایسا کرو. اے لڑکے شام کرو اس حالت میں کہ کسی کی طرف سے تمہارے کینہ نہ تو ایسا کرو. ذالک سنتی فمن احب سنتی دخل جنت، یہ میری سنت ہے کہ میں کسی کی طرف سے کینہ نہیں رکھتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کینہ نہیں رکھتے تو امت کو کیا پڑی ہے کہ وہ دوسروں سے کینہ رکھے. یہ سنت ہوئی، جیسے فجر کی سنت ہے اور تمام اعمال کی سنت ہے. یہ بھی ایک سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت نہیں رکھتے تھے. یہ باطنی سنت ہے، وہ ظاہری سنت ہے، یہ باطنی سنت ہے. ہاں فتح ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فی السنن ظاہرہ والباطنہ. امام محمد ہمارے سے بات ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو. صرف اتباع کیا مطلب؟ سنن ظاہرہ میں بھی اتباع کرو، سنن باطنہ میں بھی اتباع کرو، دونوں طرح سے. امام محمد ہمارے سے بات تھے. سنن جو ظاہری سنت ہے وضو اس طرح کرو، نماز اس طرح پڑھو، تلاوت اس طرح کرو، اسی طریقے سے یہ تو ظاہری سنتیں ہیں. اور باطنی سنت یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھو، کینہ کبر سے باز رکھو، اس دل میں حسد نہ رکھو، اس دل میں بخل نہ رکھو، اس میں کیا زہد رکھو، قناعت رکھو، تواضع کرو. یہ حضور کی سنت کتنی اہمیت ہو گئی، کتنی اہمیت اس کی وجہ سے کہ اس برتن میں جیسے غلط چیز نہیں رہ سکتے، اس برتن قلب میں مظہر ظاہر الاسم و باطنہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. ظاہری گناہ ظاہر ہے اور باطنی گناہ تفصیل دیکھ لیجئے. اس کے مراد یہی ہے کہ حسد نہ کرو، کینہ نہ رکھو، بخل نہ کرو، غصہ نہ کرو. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس دل میں نہیں رکھنا ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ظاہری اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہمارا سینہ قلب صاف ہو. برابر اس کو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں، ہم لوگ بھی ایک گولی کھاتے ہیں قلب کی اصلاح کے لیے. تو قلب جو حقیقی قلب ہے، یہ باطنی والا قلب ہے جو جس کا تعلق روحانیت سے ہے، اس قلب کو بھی صاف کرنا ضروری ہے. جیسے اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں کھا سکتا آدمی جو قلب کے لیے مفسد فاسد کرنے والا ہو. ذرا وہ دل جس میں ایسی چیز آئے جس سے قلب میں فساد پیدا ہو جائے، دوست اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَذَرُوا، اللہ تعالیٰ وَذَرُوا ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو چھوڑو. ظاہری گناہ سے یہی ہے تو آپ جانتے ہیں کون گناہ ہے، اور باطنی گناہ دیکھیے تفصیل ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کبر ہے. ہم میں سے کس کو اہتمام کی یہ چیزیں دل سے نکالیں؟ یہی صوفیہ کیا ہوتا ہے، بزرگوں کیا یہ ہوتا ہے. کبر بہت بڑی چیز ہے،
کبر کے ہوتے ہوئے کوئی شخص خدا تک نہیں پہنچ سکتا. کبر اللہ کی چیز ہے. کبر جو اختیار کرے گا اللہ کی نظروں سے گر جائے گا. ایک فرماتے ہیں حضرت مولانا شاف الرحمان صاحب نے ایک صاحب آئے بچہ سے آئے, کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا مجھ کو مولانا غلام محمد صاحب کہتے ہیں. کہا لا حول ولا قوت, اپنے سے آپ مولانا کہتے ہیں؟ اور ڈالنا تھا, جلالی آدمی تھے. پھر بات تھوڑی دیر بعد کیسے آئے؟ کہا اسی چیز کو نکالنے کے لیے آئے, بس سینے سے لگا دیا. یہ مولانیت جو ہے اسی کو نکالنے کے لیے آیا ہے. سمجھ گئے کہ مخلص ہے, طالب ہے, فوراً سینے سے نکال دیا. معلوم ہوا یہ چیزیں جو ہے اپنے نصب پر کی ہوئی. علم کہتے ہیں وَإِنَّ لِلْعِلْمِ طُغْيَانَ کمال علم کے لیے طغیان ہوتا ہے. جو عالم کو بھی سمجھنا چاہیے ہے کہ ہمارے اندر تواضع ہونا چاہیے, انکسار ہونا چاہیے. جتنا تواضع ہوگی اللہ کے یہاں پڑھے. میں صبح بیان نہیں کر سکا تھا. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے بہت سے علماء تھے, اس میں مولانا اچھی طرح ہے مولانا عالم صاحب سے معطل نے فرمایا کہ دیکھیے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک ٹہنی ہے, اس پر پھل ہے, وہ ٹہنی کیا ہوگی؟ جھکی ہوئی رہے گی. جس ٹہنی پہ پھل نہیں رہے گی وہ اٹھی ہوئی رہے گی. یہی علم کے اندر اگر تواضع ہے اس کے اندر جھکا ہوگا, لیکن اللہ کے نبی کا درجہ بلند ہو جائے گا. یہ بڑے علماء دیوبند بیٹھے ہوئے تھے سب, اس میں مثال بیان کیا, میں موجود ہوں, میں تو امت نہیں سی. یہ بتایا کہ ایک ٹہنی ہے جس پر پھل ہے تو وہ جھکی ہوئی ہے. اسی طریقے سے علماء کے اندر جس کے تواضع ہے, انکسار ہے, فلاحیت ہے, اس کا مقام بہت بلند اللہ کا ہے. اور جس کے اندر کبر ہے, انانیت ہے, تو ظاہر بات کہ اس کا مرتبہ نہ جائے گا. اس بنا پر حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ وہی اپنے قلب ہے احب الامانی احب القلوب. احب الامانی یا احب القلوب کون ہے؟ وہ قلب ہے جو صاف ستھرا ہو. اے من الذنوب, شاعر لکھتا ہے یہ حدیث نہیں ہے, اے من الذنوب, گناہوں سے پاک صاف. جو قلب گناہوں سے پاک صاف ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب قلب ہے. اس وجہ سے کوشش یہ ہونی چاہیے, جیسے اور چیزوں کے لیے کوشش ہوتی ہے, اس کے لیے بھی کوشش کرنا لازم اور ضروری ہے کہ ہمارا دل صاف ہو, لوگوں کے کینے سے صاف ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا بنیا اگر تم سے ہو سکے کہ صبح کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے کینا نہ ہو. اے بنیا اگر ہو سکے تم کہ شام کرو اس حال میں کہ کینا نہ ہو تو کرو ایسا. یہ میری سنت ہے, جو میری سنت کو محبوب رکھے گا میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اس سے ہمارے حضرت ثابت کرتے تھے یہ کہ سنت صرف فجر کی سنت, ظہر کی سنت, یہ سنت اٹھنا, بلکہ یہ باطنی چیز ہے کینہ رکھنا. کینہ کا نہ رکھنا گویا کہ دل کی صفائی ہے. معلوم ہے کہ جس طرح ان سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے, یہ بھی ایک سنت ہے. حضور خود فرما رہے ہیں یہ میری سنت ہے. اسے باطن کی اصلاح کی طرف توجہ دلا رہے تھے, یہ کہیں بھی نہیں ملے گا. یہ حضرت فرماتے تھے کہ حضور نے اس کو بھی سنت کیا. دل کو صاف ستھرا رکھنا یہ بھی ایک سنت ہے. جب سنت ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے, متبع سنت ہونی چاہیے. اس بنا پر میں دوستوں باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے, اور اس حدیث سے ثابت کیا لکھا بھی ہے ذالک سنتی. اے بیٹے اگر ہو سکے تم سے کہ اپنے دل کو کینے سے پاک رکھو تو کیسے کرو اس کو. اے بیٹے یا بنی اگر ہو سکے تم سے ہے کہ اپنے شام کو اس حال میں کہ کینہ نہ ہو تو کرو. ذالک سنتی, یہ میری سنت ہے. کینہ کا نہ رکھنا یہ سنت ہے. جو شخص میری سنت کو اختیار کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, وہ جنت میں جائے گا. اس بنا پر اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب باطن کی اصلاح کی طرف توجہ دلایا. تو کیا فرمایا احب القلوب اسوا. احب القلوب, قلوب میں سب سے محبوب کر کون ہے؟ احب کیا ہے؟ اسوا مہا, وہ اسوا یہ کہ اسوا سب سے صاف دل جو ہے کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے صاف کینہ قبر پاک ہے, وہ سب سے زیادہ قریبی ہوگا. سب سے زیادہ احب القلوب اسوا ہے. اور اس کے بعد کہا وہ اسلم ہوا. اور یہ اسلم ہوا یعنی دین پر, وہاں سے یہ ہے کہ اسلم ہوا یعنی دین میں سلامت اس کے اندر ہونی چاہیے. ایمان نہ ہو کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں, بلکہ یہ بھی مطلوبات شرعیہ میں سے ہے
کہ آج کل جیسے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ آدمی ہو جاتا ہے، نہیں، دین میں سلامت ہونی چاہیے، مضبوطی، یہ نہیں کہ مرو مقبول رہی ہر ہوا کے ساتھ تم پاس جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس دین پر ہم چل رہے ہیں، ہمارے اکابر نے اس کو جاری کیا، اس کے دلائل بیان کیے ہیں، معمولی چیزوں سے چھوڑ کر کے دوسرا چیز اختیار کر لیتے ہیں، یہ بجے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اسلم وہ ارق وہاں لکھا، اور بھائیوں پر رقیق ہونا چاہیے، یہ بھی ورقوا الاخوان، بھائیوں پر رقیق القلب ہونا چاہیے، بھائی کے معاملے میں سختی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی کیا ہے خیال کرو، رفق کا معاملہ کرو، اللہ کا لطف مہربانی کرو، یہ اس صورت میں قلب ہوگا۔ احب القلوب کو نا اصفہا و اسلمہا و ارقہا الاخوان، بھائیوں پر۔ یہ حدیث میں نے اس لیے پڑھی کہ آج تک عام طور سے قلب کی اصلاح کی طرف ایک حدیث سے پڑھی جاتی ہے، یہ بھی ایک ایسی حدیث ہے جس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بڑی اس پر بحثیں فرماتے تھے، خود امام غزالی نے بہت سی بات فرمائی ہے اس بنا پر قلب کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ نیس بیماری جو بیماری ہے دل کی بیماری، جس سے کوئی بیماری نہیں ہے، اس بنا پر آج بھی ڈاکٹروں کے نزدیک بھی قلب کی بیماری کی حیثیت ہے۔ تو یہ جو ظاہری قلب ہے اور ایک بات یہ قلب روحانی ہے، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اس مختصر تھا بیان کرنا تھا، میں بیان کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، ہمارے تمام بھائیوں کو قلب کی اصلاح کے لیے توجہ دے۔ سنت من احب سنتی، جسے میرے سنت کو محبوب رکھا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو جیسے ظاہری سنتوں کی بات ہے یا باطنی سنتوں کو بھی مرہون رکھنا، اس کو پیش نظر رکھنا ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ایک دوسری حدیث میں پڑھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت عمدہ حدیث سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے کہ دیکھو ہمارے دل کو رب اشرح لی لا تحاسدوا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ، یہ بھی قلب سے تعلق ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، تباغض بغض نہ رکھو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، سب اسی سے متعلق بڑی حدیثیں ہیں۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے میرے دوستوں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ دوستی، انابت، اللہ کی طرف شفقت، یہ پوری طریقے کا حاصل میرے دوست کو یہی ہے، پورے طریقے نسبت میں اللہ و شفقت رکھنا، پورے تصور کا حاصل یہی ہے کہ اللہ سے نسبت پیدا کی جائے، وہ ذکر اللہ سے اور اطاعت سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور مخلوق پر میرے بھائیوں پر شفقت، اس چیز میں بہت کمی ہو رہی ہے۔ اس بنا پر میں تو اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، کبھی مختصراً کبھی طویل، لیکن بیان کرتا رہتا ہوں۔ طریقہ بنیادی طریقہ یہی ہے میرے دوستوں، تصوف، یہ دونوں چیزیں اگر ہیں تو سب کچھ ہے۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں بہت عمدہ ہے کہ جب تک اخلاق کی درستگی نہیں ہوتی اس وقت نسبت میں اللہ کی صلاحیت نہیں پہنچتی۔ ہمارے سب سے بڑے بزرگ وہی ہیں، انہی اخلاق کی درستگی کی طرف خاص توجہ دیتے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، ہمارا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آتے تھے، حضرت تھانوی کے پیر تھے، وہی ان کی بھی اصلاح یہ ہے، فرماتے تھے کہ جب تک اخلاق کی اصلاح نہیں ہو جاتی اس وقت نسبت میں اللہ کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ آج تھوڑا سا ذکر اذکار کی طرف کچھ توجہ ہے بھی، لیکن اخلاقی اصلاح کی طرف بہت کم توجہ ہے۔ اس بنا پر اس کی طرف توجہ دلانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے مشائخ علماء چاہے تفصیل نہ بیان کرتے رہوں لیکن بیان کرتے رہتے تھے ہمیشہ۔ ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب ہم لوگ کئی وظائف لکھتے تھے کہ یہ ہمارے نیچے لکھ دیتے تھے اخلاق کا کیا حال ہے، بس وہی ہم بہت عمدہ احوال ہوتے تھے، نیچے لکھ دیتے تھے اخلاق کا کیا حال ہے، مطلب کہ اخلاق کی وظائف کی تو توجہ ہے، اخلاق کی تو بھی توجہ ہے کہ نہیں، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ تو ہمیشہ اخلاق کی اصلاح کی طرف، چنانچہ سب سے پہلی ان کی تصنیف وصیت الاخلاق ہے، اور اس میں بہت سی حدیثیں انہوں نے نقل کیا ہے، وہ قابل دید کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ بزرگوں کی
تعلیمات کو، ان کے ارشادات کو پیش نظر رکھیں۔ یہ مختصر میں بیان کرنا چاہتا تھا، کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں، ان کے ارشادات ہیں، اس کو پیش نظر رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم کو بہت بڑی بڑی نعمتیں قلبی مل جائیں گی۔ میں نے ابھی دیکھا ہے مصر کے ایک عالم نوعمر ہے، انہوں نے کچھ بیان کیا تحاسد پر، اس پر بیان کیا اور کہا دیکھو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھو دنیا اپنی جگہ پر ہے لیکن اللہ کے لیے یہ کہا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس کو جو 8-10 سال کے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ کی طرف نظر کرو، استعانت باللہ، اور یہ کہا کہ کروائے۔ بہت ہزار آدمی تھے، فرمایا انہوں نے بہت، میں نے اپنے لڑکے سے کہا بھائی کون آدمی جو ایسا، کہا دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی اصلاح کی طرف 8-10 سال کے لڑکے کو متوجہ فرما رہے ہیں۔ آج تم سب 70 سال کے آدمی ہو، تم اخلاق کی کیا معنی بھی نہیں جانتے اور استعانت وغیرہ بھی نہیں جانتے، کتنا فرق ہو گیا۔ اس بنا پر میں دوستو اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، جب سے بھی آدمی متوجہ ہو جائے، مرنے سے پہلے متوجہ ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے کہ اپنے دل کو بھی ہم صاف رکھیں۔ اصفہا و اسلمھا و رقوا الاقلام، سب سے بہتر دین وہ ہے جو صاف ستھرا ہو گناہوں سے، اسلمھا سب سے زیادہ سخت ہو، یہ نہیں کہ جو مسلک آیا اس کو آپ نے قبول کر لیا۔ اور تیسری چیز ہے ارقوا للاخوان، بھائیوں پر رقیق القلب ہو، یہ چیز بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اخباروں میں پڑھتے ہیں کسی کی مصیبتیں دیں، کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مشرق میں کوئی مسلمان ہو اور مغرب کے مسلمان کو درد پہنچے تو اس کے دل کو قرحت پیدا ہونی چاہیے، یہ خاص علامت بیان فرمائی ہے۔ اگر مشرق میں کوئی مسلمان ہو، مغرب میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کو قرحت محسوس کرنا چاہیے، یہ خود علامات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اخلاق نبوی پر، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے اور یہی تعلیم چنانچہ خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیلی کے آیا ہوں۔ مکارم اخلاق یہ تک لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بو نہ کرو، تم بھائی ہو جاؤ۔ یہ تمام لوگوں پر تعلیم ہے، تربیت ہے، مگر پورے مخلوق خدا کے ساتھ، خلق سودا کے ساتھ ہمارا معاملہ مہربانی کا، لطف و کرمی کا ہونا چاہیے، اور کوئی اس میں تفصیل بھی نہیں۔ اس طرح پر ہم کو آپ کو نظر ثانی کرنا چاہیے اپنے معمولات میں، اپنے عادات میں، تاکہ ہماری عادات سنت کے مطابق ہو جائے، دین کے مطابق ہو جائے، فکر اس کی ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق دے کہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ہر اعتبار سے، وظائف کے اعتبار سے بھی کچھ ذکر و شکر کا بھی معمول رکھیں، اور یہ ہر وقت کوشش کریں کہ کسی کو ضرر نہ پہنچائے۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، وہ کہتے بھائی 3 چیز تمہیں اختیار کر لو تو تمہارا سلوک تمام ہو جائے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو، 1000 مرتبہ اللہ کر لیا کرو، اور کوشش کرو کہ کسی کو تم سے کوئی نقصان نہ پہنچے، تاکہ تمہارا سلوک تمام ہو جائے گا۔ لہٰذا مغرب بعد میں 1000 مرتبہ ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اتنا بھی ہوتا رہے پابندی کے ساتھ، یہ بھی بڑی بات ہے۔ بہرحال یہ مختصر سی باتیں مجھے اخلاقیات پر بیان کرنی تھی، مجھے بہت حدیثیں ہیں مولانا، بہت حدیثیں، خود اخلاقیات میں امام غزالی پوری جلدی لکھتی ہے، وہ کہا اسی میں سے ہی نقل کیا ہے، کہا تو اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس تھوڑے سے بیان کو آپ لوگ زیادہ سمجھیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا، جیسا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ رہے گی زندگی نہیں تو پھر اس پر مفصل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور میرے اخلاق کو بھی درست فرمائے، ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی درست فرمائے۔ اخلاقیات آتا حدیثوں میں بہت ہے کہ سب سے زیادہ وزن اخلاق کا ہے، حدیث موجود ہے، سب سے زیادہ میزان عمل میں اخلاق کا ہے۔ اس بنا پر بہت زیادہ خود حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہے کہ قیامت کے بازار میں ہمدردی اور غمخواری سے بغیر کسی چیز کی قیمت نہیں۔ ہمارا علی میں نقل کیا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کتنے بڑے بزرگ ہیں کہ وہ ہی فرماتے ہیں کہ قیامت کے بازار میں
ہمدردی اور غم خاری سے بڑھ کے کسی چیز کی قیمت نہیں. یہ چیزیں مسلمانوں میں کم ہو رہی ہیں. اس طرح کو ہونا چاہیے، بلکہ غیروں کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے حیوانات کے ساتھ معاملہ کیا ہے. کسی لوگوں کی بخشش ہو گئی اس کی بنا پر. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین سے مناسبت، طریق سے مناسبت، بزرگوں سے مناسبت پیدا فرمائے، تاکہ صحیح دین ہمارے سامنے رہے اور اس کے اندر کوئی ایسی غلط چیز نہ آ جائے جو رسم سے متعلق ہو. اب دعا کریے، پھر پانی پی لیں گے. دعا کریے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام ضروریات کو پوری فرمائے، ہمارے حاجات کو پوری فرمائے. یا اللہ طرح طرح کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے ہم کو نجات کلی عطا فرمائے. ظاہری و باطنی تمام فطروں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ من اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن يوم السوء ومن ليلة السوء ومن صاحب السوء ومن صاحب السوء. یا تمام دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے، اے اللہ تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما. امت محتاج ہے اس وقت، ہر کسی کی مدد کی، ہر کسی کی نصرت کی محتاج ہے. اے اللہ اپنی رحمت کی محتاج ہے. ہم سب لوگوں کو اپنی رحمت سے، سارے عالم کو اپنی رحمت سے شادکام فرما اور کوئی اطمینان اور سکون عافیت کا ماحول پیدا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.